الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الحشر. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا. اس کی دوسری ہی آیت میں اول حشر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حشر رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے چوتھے سال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون یہودیوں کی ایک جماعت جس کا نام تھا بنو نذیر، اس کی جلا وطنی کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو انجام بد سے ڈرایا بھی گیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے. اللہ کی تسبیح مراد اللہ کی پاکیزگی آسمان میں اور زمین میں، آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے جو بھی مخلوقات ہے، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، پیڑ پودے ہوں، شجر حجر ہو، نباتات ہو کہ جمادات ہو، کہ پرندہ ہو یا کیڑا مکوڑا ہو، دنیا میں جتنی مخلوقات ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اگرچہ آپ اس کی تسبیح کو نہ سمجھ سکیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف احساس نہیں کرتا بلکہ اسے دیکھ لیتا اور سن لیتا ہے کہ وہ تسبیح میں مشغول ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت کے وقت میں قرآن نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی تسبیح میں لگ جایا کرتے تھے، بلکہ پہاڑ سے بھی اس طرح کی آواز آتی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو قرآن نے ایک عمومی بات بیان کی، کوئی انسان زبان حال سے اور کوئی انسان زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یا کرتی ہے. مخلوقات جتنی بھی ہے مجموعی طور سے ان گنت مخلوقات ہیں. اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہے ہم اسے گنتی کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے بس کے باہر کی بات ہے. تو قرآن نے کہا کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بزرگی، بڑائی، تسبیح یا پاکیزگی بیان کرتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ
بڑا غلبہ والا ہے اور وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے تو اللہ فوراً اسے عذاب دینے پر قادر ہے، عذاب دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی صفت حکیمی ہے اور حکمت کا تقاضا ہے کہ مخلوقات کو بھی موقع دیا جائے۔ اس میں بطور خاص 3 مخلوق، فرشتے، جنات اور انسان، ایک طرح سمجھ لیں ذمہ دار مخلوق، باقی دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ تو کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ذمہ دار مخلوقات سے غلطیاں ہو جائے تو اللہ اسے سدھرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے موقع دیتا ہے اور فوراً اس پر عذاب نہیں نازل کرتا، اس کی گرفت اور پکڑ نہیں کرتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس واقعہ کو سمجھ لیجئے تو بات سمجھنے میں اور قرآنی آیت کے ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں لایا اور آپ کی چاہت یہ ہوئی کہ مدینہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اس مناسبت سے مدینہ کے کفار و مشرکین سے اور مدینہ کے ارد گرد میں رہنے والے یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، بیٹھ کر ان سے کچھ باتیں کی۔ مقصد یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی قسم کا حملہ ہوا، چاہے کسی پر حملہ ہو، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی باہر کا فتنہ و فساد مدینہ کی سرزمین پر ہونے نہیں دیں گے۔ مدینہ کے کفار و مشرکین نے بھی تسلیم کیا اور مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے اہل کتاب یا یہودیوں نے بھی اسے قبول کر لیا، مان تو لیا سامنے۔ لیکن بیچ میں منافقین کی جماعت پیدا ہوئی۔ یہ منافقین یہودیوں میں سے نہیں تھے، یہ مکہ یا مدینہ کے مشرکوں میں سے تھے، جس کا سربراہ عبداللہ ابن ابی ہے۔ چونکہ اس کی سرداری چھین لی گئی تھی تو وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کس طرح اپنی سرداری کے چھینے جانے کا بدلہ ہم لے سکے۔ ظاہر تو نہیں کر پا رہا تھا لیکن اندر اندر کچھ سازشی ذہن رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان ساٹھ گانٹھ بھی کرتا تھا۔ چنانچہ مکہ کے لوگوں سے بھی رابطہ قائم کیا تاکہ مکہ کے مشرکین کفار مدینہ پہ پھر سے حملہ کریں۔ یہ تو منافقوں کا معاملہ ہوا۔ ادھر یہودیوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا اور چپکے سے ان یہودیوں نے بھی مکہ کے مشرکوں سے رشتہ ناطہ جوڑ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات تشریف لائیے، ہم مدینہ کی ارد گرد میں رہتے ہیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ مدینہ میں رہنے والے منافقین نے کہا آپ آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ تو تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والا مکہ کے مشرکوں کو شہ ملا کہ مدینہ میں کچھ لوگ تو ہماری تائید میں ہیں، مدینہ کے ارد گرد میں یہودی بھی ہمارے سپورٹ میں ہیں، حملہ کریں گے، یہ مٹھی بھر جماعت کہاں جائے گی۔ یہ راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل گیا کہ یہودیوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ علاوہ ازیں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، دعوت دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادے انسان، دعوت قبول کر لیے، چل دیے۔ لیکن ان یہودیوں نے پلان بنایا تھا کہ بڑا سا پتھر لیں اور پیچھے سے آپ کے سر پہ مار دیں، یہ پروگرام تھا اس کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی گئی
اللہ نے یا تو جبریل بھیجا یا دل میں بات ڈالے کہ فوراً یہاں سے اٹھیے. اب وہاں سے نکل آئے اور پتھر مارنے میں یہودی کامیاب نہیں ہو سکے. یہودیوں کا سردار تھا قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا کعب بن اشرف. یہ انسان نما شیطان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مروا دیا. تاریخ میں بلکہ بخاری میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. جب یہودیوں نے غداری کی اور خاص طور سے مدینہ کے ارد گرد میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو قینقاع. ان لوگوں کے ساتھ بعد میں نپٹا گیا، لیکن پہلی جو بیعت کی عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا وہ قبیلہ بنو نذیر کے لوگ تھے. ایک تو کفار مشرکین سے ساز باز کیا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر مارنے کی بھرپور کوشش کی. ان دونوں واقعات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی اور کہا کہ پہلے ان یہودیوں کی خبر لے لیجیے جنہوں نے اس قسم کی کارروائی آپ کے ساتھ روا رکھی ہے، اس کی خبر لینا ضروری ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا. یہ لوگ بڑے مالدار بھی تھے، فنکار بھی تھے، ساتھ ساتھ قلعہ مضبوط قلعہ بنائے ہوئے تھے. یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ مضبوط قلعہ میں ہم پر کوئی حملہ آور ہو جائے گا یا ہم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا تو اہل ایمان مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم چھوٹی سی جماعت ہے، قبیلہ بنو نذیر کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے. لیکن اللہ نے رعب دبدبا بھی ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد کی اور قبیلہ بنو نذیر کو اپنے علاقے سے نکل کر دوسری جانب جانے کا راستہ اپنانے کا موقع ملا یا راستہ اپنا لیا یا دوسری طرف وہ لوگ چلے گئے. اسی واقعہ کی طرف کچھ اشارات ہیں. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اللہ وہی ہے جو غلبہ والا اور حکمت والا ہے، جس کی تسبیح آسمان و زمین کی ساری مخلوق کر رہی ہے. وہ اللہ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافروں کو نکال دیا. اہل کتاب مراد یہاں پر یہودی ہے. یہودی میں جو کافر ہوئے مراد اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے، یا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، بڑے مجرم ہو گئے. تو اللہ نے اہل کتاب کے کافروں کو نکال دیا. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم لأول الحشر، ان کے گھروں سے پہلی حشر میں، پہلے اول وہلے میں یا پہلے جمع ہونے کی صورت میں. کہتے ہیں نا اس کا حشر تو خراب کر دیا، اسی حشر کا تذکرہ یہاں پر ہے. اول حشر میں، پہلی حشر میں یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جماعت قبیلہ بنو نذیر کو ان کے گھروں سے نکال دیا. کیسے نکالا آگے اس کی تھوڑی تفصیل ہے. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں سے کہا تم سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہودی لوگ اپنے قلعوں سے نکل جائیں گے. مسلمان بھی نہیں سوچ پا رہے تھے، تم نہیں سوچ سکے یہ لوگ اپنے گھر سے نکلیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا انہیں نکلنا پڑا. دوسری بات وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے بھی یقین کر رکھا تھا کہ ان کا قلعہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا، یعنی قلعہ میں بند ہو جائیں گے، لوگوں کا حملہ ہم پر ہوگا، مضبوط قلعہ میں تو ہے، کیسے لوگ اندر پہنچیں گے، ہم بچ جائیں گے.
مسلمان بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، افراد بھی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کرنے سے یہ لوگ بھاگ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اور رہا ان کا معاملہ، ان لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ ہم کو تو ہمارا قلعہ بچا لے گا، ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ ان کو ان کے قلعے اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے اپنا عذاب ان پر ایسی جگہ سے بھیج دیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو پورے طور سے حفاظت میں رہتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم پر کوئی حملہ کرے گا، لیکن جب موت لکھی رہتی ہے تو جو آپ کا باڈی گارڈ ہوتا ہے وہی گولی چلا دیتا ہے۔ موت لکھی رہتی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ نے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ اپنا عذاب ان پر ایسی جگہ سے بھیج دیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہم گھر میں مارے جائیں گے یا گھر سے بگائے جائیں گے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دہشت ڈال دی۔ ایک بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سے دہشت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہم قلعہ بند ہے، محصور و محفوظ ہے، ہم حفاظت میں ہیں، کوئی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا ہے، ایسے انسان کو دھچکا لگتا ہے جب معمولی سی چیز کے نتیجے میں اسے تباہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا اپنا قلعہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب دبدبا ڈال دیا۔ مسلمان اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکے، ان کی وہاں پہنچ ہوئی، اللہ نے ان مٹھی بھر جماعت کا رعب ان یہودیوں پہ ڈال دیا جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ کر اپنے آپ کو قلعہ میں محصور کر لیا تھا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، یہ لوگ اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور توڑوا رہے تھے مسلمان کے ہاتھوں سے۔ جو آدمی قلعہ میں بند ہے وہ اپنا قلعہ خود توڑ رہا ہے، اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بغیر نکلے وہاں سے بھاگے چارہ کار نہیں تھا۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اللہ کی جانب سے اشارہ ملنے پر ان کے قلعوں کو گھیر لیا، آگے تذکرہ آ رہا ہے، کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹ دیا، ان کے کچھ محلات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، تو ان کو ایسا لگا کہ بس یہ لوگ تو ہمارے اندر پہنچ جائیں گے اور ہمیں یہیں ذبح کر دیں گے۔ ایسی دہشت طاری ہوئی، ایسا رعب دبدبا طاری ہوا، وہ سرنڈر ہو گئے اور پناہ مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں امن چاہیے، ہم اترنے کے لیے تیار ہیں، ہم قلعہ میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کچھ بات میری مان لیجیے، میری گزارش ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، ہم کو نکلنے کی اجازت دیجیے، اور جتنا ساز و سامان ہم لے جا سکتے ہیں اتنا سامان ہمیں لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے پہلے ہی سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے سامان لے جاؤ۔ اسی سامان لے جانے کے چکر میں اپنے گھر کے دروازے اور یہ جو شہتیر، پہلے تو وہ لکڑی کا ہوا کرتا تھا، جو وہ موٹا موٹا ہوتا تھا، شہتیر جس کو بولتے ہیں، بیم وغیرہ، اس کو توڑ تار کے کہ چلو کم سے کم لے آتے ہیں، اپنا مکان تو بنا لیں گے۔ کچھ گھر کے ساز و سامان ہے، کچھ لے آیا، کھوٹی کھمبا ہے، ان سب کو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑا۔ ایک تو یہ توڑنے کی وجہ، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے محلات کو بہترین انداز میں چھوڑ کے کیوں جائیں گے، ہم اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسلمان اگر اس میں آئیں گے تو کم تو ٹوٹا آؤٹ اس کو ملے گا، صحیح سالم تو نہیں ملے گا۔ وہاں بھی خباثت کا اس نے اظہار کیا۔ قرآن نے کیا کہا
یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ واقعہ بیان کر دیا، چھوٹا سا جملہ جوڑ دیا۔ قرآن کا ایک بڑا چھوٹا انداز ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو یا بصارت والو، اے دیکھنے والو، اے آنکھ رکھنے والو، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحت اس میں؟ آگے اس کی بدعت بھی آئے گی، لیکن قرآن نے جس نصیحت کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ غلبہ والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ وہ چاہتا تو اللہ اسی وقت تمہیں تہس نہس کر دیتا جس وقت تم نے عہد شکنی کی اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے تمہیں سدھرنے کا موقع دیا، تم سدھرے نہیں۔ اب تمہارے اوپر ایسے حالات لائے گئے، تم سوچ رہے تھے کہ ہم تو امیر و کبیر ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس محلات اور مکانات ہیں، ہمارے پاس کھیت کھلیان ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مقابلہ کرنے کی باری ہے تو مقابلہ بھی کر لیں گے۔ تو قرآن نے کہا سنو، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھ رکھنے والے، اے دیکھنے والے، اے بصارت و بصیرت والے، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہودی جنہیں اپنے قلعے پہ بڑا ناز تھا، جن کو اپنے علم پر اور اپنی طاقت و قوت پہ بڑا فخر تھا، جن کو اپنی زمین و جائیداد پہ بڑا غرہ تھا، جن کو اپنی سازشی ہونے پر کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں، اپنے چالاک ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو توڑ دیا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ایسی دہشت تمہارے پر طاری کر دی گئی، ایسا روب دبدبہ تم پر ڈال دیا گیا کہ سوائے سرنڈر کرنے کے تم اور کوئی چارہ کار نہیں پائے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب قرآن نے کہا عبرت حاصل کرو، تو آج کے دور میں بھی اگر کسی کو اپنے مال پہ فخر ہے، کسی کو اپنے تجارت پہ غرور ہے، کسی کو اپنے سمجھانے بجھانے پر ناز ہے، کسی کو اپنی افرادی قوت پر گھمنڈ و پندار ہے، تو وہ بھی سن لے۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جب اللہ حالات پیدا کرے گا ساڑی اکر آپ کی نکل جائے گی۔ اس لیے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے نمائندہ افراد، اللہ کے رسول کی نیابت کرنے والے افراد، آج علماء کرام موجود ہیں جو صحیح علماء ہے، اگر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ وعید کرنے کے بعد کھلواڑ اور تماشا بناتے ہیں، تو آج بھی لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور یہ تجربہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھ رکھنے والو، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ آخر بنو نذیر کے ساتھ ایسا واقعہ کیوں آیا؟ قرآن نے کہا اگر اللہ پہلے سے ان کی جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، پہلے اللہ لکھ دیا تھا یہودی ایسی ایسے حرکت کریں گے، ان کو مدینہ ارد گرد سے بھگا دیا جائے گا، یہ پہلے تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ اگر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لکھتا تو کیا ہوتا؟ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں زبردست عذاب دے سکتا تھا۔ جلاوطنی کر کے چھوڑ دیا، وہیں اس کو مار دیتا، قتل کروا سکتا تھا، جیسے اس کی دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جب جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی اور کفار و مشرکین کا ساتھ دیا، تو خندق سے نمٹنے کے بعد جبریل نے کہا ابھی کیوں ہتھیار اتارے، چلیے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر قبیلہ بنو قریظہ کے قلعہ میں پہنچ کر ان کے مردان جنگی کو، جو جنگ میں کام آنے والے جوان لڑکے تھے، سب کو تہہ تیگ کر دیا اور بوڑھے اور عورتوں کو غلام بنا دیا۔
کہا ایسے حال ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، انہیں اس طرح مارا نہیں جائے گا۔ کیا کہا؟ لولا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جلا وطنی، شہر بدر کرنا، شہر سے نکال دینا کی بات طے نہ کی ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، ان کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی۔ یہ لوگ اپنے ساز و سامان کو لیے اور خیبر چلے گئے۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ بن گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو خیبر سے یہودیوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال باہر کیا، تو وہ لوگ شام اور فلسطین کے علاقے میں جا کر بسے۔ پھر کئی بار ان کے ساتھ اجاڑ کا معاملہ ہوا، کئی بار بھگائے گئے، دوڑائے گئے، پھر اخیر میں سازشی انداز میں بنی اسرائیل، خاص طور سے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر جگہ عطا کی گئی، اور اس ناجائز قبضہ کے نتیجے میں آج پوری دنیا کو تباہی و بربادی سے دوچار کرنے پہ تلے ہوئے۔ اللہ ان کے غاصبین کے قبضے سے فلسطین اور بیت المقدس کو نجات دے دے، آمین۔ کیا فرمایا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی اور رسول اللہ کی مخالفت کی۔ رسول کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت۔ اللہ تو عہد و پیمان کرنے نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول نے عہد و پیمان کیا تھا کہ مدینہ کی سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا کے رکھا جائے، 7 دن ہوگا سب مل جل کے رہیں گے۔ تو مخالفت کی اللہ کے رسول کی، اور جو انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے جو انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سنو، جو انسان اللہ کی مخالفت کرے گا تو جان لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مخالفت کرنے والے کو فوراً اللہ سزا نہیں دیتا کہ سدھر جائے سنور جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے تو سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اس کا نظارہ پیش کیا گیا کہ قبیلہ بنو قریظ کو موقع دیا گیا تھا، لیکن موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی مہلت ختم ہو گئی، اور نتیجے کے طور پر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کا محاصرہ کیا، اور یہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، جو کچھ تم نے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا، او ترکتموها قائمة علی اصولها، یا تم نے ان درختوں کو ان کی جڑوں پر صحیح سالم قائم چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، یہ سارا کام تم نے اللہ کی اذن سے کیا ہے، اللہ کی اجازت سے کیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ کام اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والے کو رسوا اور ذلیل و خوار کر دے۔ ان اہل کتاب میں سے یہودیوں پر، یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر پر یہ دہشت طاری کیسے ہوئی؟ چونکہ ان لوگوں کو خیال تھا کہ ہمارے پاس تو باغات کا انبار لگا ہوا ہے، اسی کی بکری، اسی کے بیچنے پر، خرید و فروخت پہ اس کی روزی روٹی کا انحصار بھی، اور اس کے علاوہ سود کا جو بازار گرم کر کے رکھا تھا، ان کے پاس تو اور وسائل تھے۔ عام طور سے جنگوں کے موقع پر درختوں کاٹنا، کھیت کھلیان کو نقصان پہنچانا،
یہ روا نہیں رکھا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ جس کے نتیجے میں مخالفین کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے، اجازت دی گئی۔ جیسے اسی موقع پر جب صحابہ نے ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، بہت بڑا بڑا باغیچہ ہے، سامنے سے 2-4 درخت کاٹے، ان کو لگا یہ سارے درخت کو کھیت کھلیانے ختم کر دیں گے، کچھ درختوں کو چھوڑ دیا، کچھ کو کاٹ لیا، اس سے دہشت طاری ہوئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے شروع کیا کہ جو ان کے گھر ہے، ان کا قلعہ ہے، ذرا اس میں بھی توڑ پھوڑ مچایا جائے، دروازے پہ لات مارا جائے، اس کی کھڑکیاں اکھیڑ دی جائے۔ اس طرح کی جو حالت انہوں نے دیکھی، اس حالت سے مرعوب ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے اور سرنڈر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کو خراب کہنے کے بجائے اس کی سراہنا کی اور کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو کچھ تم نے کھجور کے درختوں کو کاٹا یا کچھ درختوں کو تم نے اس کے جڑ پہ یا صحیح حالت میں چھوڑ دیا، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ولیخزی الفاسقین، تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے۔ جسے باغیچے پر تمہارا ناز تھا، سمجھ میں آ رہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جس قلعہ پہ تمہیں فخر تھا، تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے یہ قلعہ بھی ہمیں بچانے کے لیے اب تیار نہیں ہے، یہ ہم کو کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دوسرے مسائل بیان کیے گئے جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، کہ مال یاد رکھیے گا جنگ کے موقع پر، جنگ ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، کفار و مشرکین ہار کے چلے جائے، جو مال حاصل ہوتا اسے مال غنیمت کہا جاتا، اور کہیں گئے اور بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہو گیا اور مال ویسے مل گیا، اس کو مال فے بولتے ہیں۔ دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ مال غنیمت جب ہوگا اس کو 5 حصہ میں سے 1 حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ البتہ بغیر جنگ جو مال حاصل ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد غربا مساکین کے لیے، قریبی رشتہ دار کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ بہرحال یہاں پہ یاد رکھیے، سورہ حشر کی ان ابتدائی آیات میں قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تاکید کی ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا انجام دیر ہو یا سویر ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اہل کتاب یہودی وہ بھی آسمانی شریعت کے ماننے والے لوگ تھے، بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم تھی۔ اللہ نے اس کے بے شمار ناز نخرے کو برداشت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ میدان تیہ میں ٹامک ٹوئیاں مارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ارض مقدس میں، فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان تیہ میں سائبان کے طور پر، بادل کو سائبان کے طور پہ دے دیا، کوئی مکان نہیں ہے، چٹیل میدان میں ہے، تو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے اور شبنم اوس سے بچانے کے لیے اللہ نے بادل کا سائبان کرا دیا۔ کھانے کی پریشانی ہوئی، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا۔ پینے کا مسئلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اللہ کے حکم سے 12 چشمے جاری کر دیے، آرام سے کھا پی رہے تھے۔ اس قوم نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، کیفر کردار تک پہنچائے گئے اور عذاب سے دوچار کر دیے گئے۔ بتانا مقصد ہے اہل ایمان، اگر تمہارا ایمان بھی اللہ اس کے رسول پر ہے اور تم نے زندگی کے شعبہ جات میں اللہ اس کے رسول کی کھلی مخالفت کی ہے، تو جس طرح یہودیوں کی اس قبیلے کا انجام ہوا، تمہارا انجام بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اسی کو
قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو، اے نگاہ والو، اے دیکھنے والو، ذرا پڑھو، حالات کا جائزہ لو اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔